بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد حدثنا قتيبة بن سعيد اخبرنا الليث ابن سعد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الانبياء فاذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه الكريمة ورأيت جبرائيل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے جو ملاقات ہوئی تو ان کے شباہت کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس روایت کو یہاں پر جو ذکر کیا ہے اس میں صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شباہت جو بیان کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس کو بتلانا مقصود ہے کہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ میرے سامنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو لایا گیا. کس موقع پر لایا گیا؟ یا تو معراج کے موقع پر بیت المقدس میں، جہاں پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. معراج کا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا بھی ہے بارہا. تو وہاں پر یا تو یہ مسئلہ پیش آیا اور وہاں پر آپ نے دیکھا، یا پھر اس کے علاوہ آسمانوں پر بھی آپ تشریف لے گئے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، اور وہ جو جنت کی سواری لائی گئی تھی، رف یا براق کہیے، تو اس پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو تشریف لے گئے اور آسمانوں پر پہنچے، تو بہت تفصیل سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام لے کر چلے، پہلے آسمان پر پہنچے اور دروازے کو ٹھوکا تو پوچھا گیا کون؟ تو کہا جبرائیل. کون ہے ساتھ میں؟ تو کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر الگ الگ آسمانوں پر الگ الگ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئیں. اس میں سے کچھ انبیاء کا ذکر یہاں پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ذکر کر رہے ہیں جابر بن عبداللہ، کہ فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو ضرب من الرجال، کہ بڑے ہلکے پتلے بدن کے نظر آئے. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. اور پھر جس کو آدمی دیکھتا ہے تو اس کی شباہت بتلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ دکھتے کیسے ہیں. اگر اس جیسا کوئی میچنگ کا آدمی مل جاتا ہے تو کہتے بس اپنا وہ فلانا بندہ ہے نا، بس اس کی طرح. ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے، پہچان کے لیے آپ کسی کو ذکر کرتے ہیں، یا تو اس کا جسم و جثہ بتلانا مقصود ہوتا ہے، یا اس کا چہرہ اور شباہت بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس کو دیکھنا ہو تو یہ بندے کو دیکھ لو، بس وہ بالکل ایسا ہی دکھتا ہے. ایسا بہت مرتبہ ہم کہتے ہیں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلے ایک عام ہیئت بیان کی کہ بڑے ہلکے بدن کے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر سمجھنا ہو تو گویا کہ جو یمن کا قبیلہ ہے شنوءہ، اس قبیلے کے جو لوگ ہوتے ہیں اس قبیلے کے لوگوں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے دیکھا. یہ قبیلہ مشہور قبیلہ ہے یمن کا، شنوءہ، اور عموماً اس قبیلے کے لوگ بالکل سنگل باڈی کے ہلکے پتلے لوگ ہوتے ہیں. بس انہی سے یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو بیان کر کے. اور فرماتے وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور میں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا. دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پیدائش ہے بغیر باپ کے، اللہ تبارک و تعالی نے ماں سے ان کو پیدا فرمایا، اس لیے باپ کا نام یہاں پر آئے گا ہی نہیں. جب ان کے والد تھے ہی نہیں، ان کی والدہ کی شادی ہی نہیں ہوئی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت دکھلائی اور جبریل امین کو بھیج کر ان کے اوپر یعنی کہہ لیجئے کہ دم کرایا، بھوک ماری، جس سے ان کو حمل ٹھہرا، اور پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جنم دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ بھی پریشان تھی کہ میں قوم کو جواب کیا دوں گی. اب جب
حضرت مریم علیہ السلام لے کر پہنچی قوم کے سامنے اور دکھلایا کہ یہ میرا بچہ ہے، تو سب نے، بہت سے لوگوں نے ان کے اوپر کیچڑ اچھالا، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ یہ بچہ ہے، اسی سے پوچھ لو۔ تو کہا یہ کیسے بولے گا؟ یہ پوچھنا تھا لوگوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ، 16ویں پارے کے اندر اس کا ذکر ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ارے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور ان قریب مجھے وہ نبی بھی بنانے والا ہے، وجعلنی اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تکلم فرمایا۔ جن بچوں نے گود میں رہتے ہوئے حالت شیرخوارگی میں تکلم کیا ہے، ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی بہت چھوٹی عمر میں، جس میں بچے کے بولنے کی امید نہیں کی جاتی ہے، اس عمر میں بچے کا بولنا یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مسعود، اگر ان لوگوں میں جو مجھ سے زیادہ قریب ہیں اور میں نے جنہیں دیکھا ہے برابر، ان میں سے اگر میں کسی کے ساتھ تشبیہ دوں تو وہ عروہ ابن مسعود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اب یہ وہ دور کی بات ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام موجود تھے، اور جو مجمع تھا وہ عروہ ابن مسعود کو پہچانتا تھا، تو اسی سے تشبیہ دی گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر ہمارے زمانے میں اگر ہم تشبیہ کو سمجھنا چاہیں تو یہ ایک مشکل کام ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کتاب الفتن میں جو احادیث ذکر کی ہیں، آخری زمانے کے جو احوال ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دجال کو مارنے کے لیے، اگر آپ کو دھیان ہو تو رمضان میں جو مشکاۃ شریف کا درس ہوتا تھا مسجد کے اندر، تو اس میں بہت تفصیل سے میں نے اس کو بیان کیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، آسمانوں سے اتریں گے، تو فرشتوں کے اوپر سہارا لیے ہوئے ہوں گے، اور دمشق کی جامع مسجد کے منارے پر اتریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت وہ جامع مسجد موجود ہوگی جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ ان چیزوں کا ہونا یقینی ہے جو آخری قیامت کے قریب کی علامتوں میں جن کا ذکر آیا ہے، وہ وہاں رہیں گی۔ مکہ اور مدینہ، یہاں پر دجال کا بالکل بھی انٹری یہاں پر دجال کی ہوگی نہیں، تو وہ محفوظ رہیں گی۔ ہمیں اگر دجال سے محفوظ رہنا ہے تو ہم مکہ اور مدینہ جا کے بس جائیں؟ نہیں، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف کا پہلا اور آخری رکوع اس کی تلاوت کرتے رہا کرو، دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور صرف دجال آئے گا اس سے نہیں، بلکہ دجالی فتنے جو آئیں گے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرما لیں گے۔ اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ دجالی فتنے ابھی آنے کے باقی ہیں؟ یہ چل رہے ہیں، اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ دجال کا مطلب ہی ہے تو فتنوں اور فریب کے اندر اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا۔ اب آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمارا پی ایم پی ایم نہیں، ہمارا پی ایم منہ کھولتا ہے تو فریب اور دھوکہ دی کے علاوہ کچھ نہیں کرتا ہے، اور آج سے نہیں برسوں سے اس کا یہی چل رہا ہے۔ یہ فریب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دجالی فتنے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے چیلے چپاٹے ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو آپ اگر ان فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، سورہ کہف کے پہلے اور آخری رکوع کی تلاوت کیجئے، اس کو زبانی یاد کر لیجئے۔ ایک دو رکوع یاد کرنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا؟ اگر ہم 2 مہینے مسلسل 1 مہینے مسلسل دیکھ کے بھی پڑھیں گے تو یوں یاد ہو جائے گا وہ۔ اس کا اہتمام کریے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہاں بہت تفصیل سے کہ اتریں گے تو اس طرح وہ جب تشریف لائیں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، بال یہاں تک ہوں گے اور ان سے بھی بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، گویا کہ بالکل تازہ غسل فرما کر تشریف لا رہے ہوں گے۔ اور آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اصل میں آسمان سے آئیں گے کیوں، وہ وجہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو ان کے جو ماننے والے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تو عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے تو یہ یہودی کہلاتے ہیں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوئے تو وہ نصرانی کہلاتے ہیں۔ تو جو لوگ یہودی تھے ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا تھا، آج بھی نہیں ہو رہا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہضم نہیں ہوئے تو بعد میں نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہ بھی ہضم نہیں ہوں گے۔
اس لیے ان لوگوں کی پوری کوشش یہ ہے کہ دجال کے آنے کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور دجال کے آنے کے بعد جتنی جال سازیاں اس کو کام لگنے والی ہیں اس کی تیاری کے اندر یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے یہ سازش کی کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ انتظام فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا لیا، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ایک بندے کو بالکل اسی شباہت کا وہاں پر قدرت کی طرف سے بنا دیا گیا، اور اس کو انہوں نے قتل کر کے یہ سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا۔ تو اب یہ لوگ اپنے زعم میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا ہم نے کام تمام کر دیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، یہ تشریف لائیں گے۔ قرب قیامت کی جو علامات ہیں ان میں دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور دجال کا کھیل ختم ہونا شروع ہوگا۔ یہ 40 دن رہے گا زمین کے اوپر فقط، لیکن تباہی کے اعتبار سے یہ 40 دن میں پہلا دن 1 برس کا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، اور بقیہ دن نارمل ہوں گے۔ لیکن ان 40 دنوں میں جو تباہی مچائے گا، جو لوگوں کے ایمان سے کھلواڑ کرے گا، اور جو لوگوں کو یہ برگشتہ کرے گا اللہ رب العزت سے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ ہم ضرور بھی ضرور جنات اور انسانوں سے جہنم کو بھر دیں گے، تو وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہوں گے جو لوگ برگشتہ ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت سے پھر کر دجال کو اپنا رب بنا لیں گے۔ آج ہمارے سامنے اگر کوئی چھوٹا سا کرشمہ سازی کر دیتا ہے نا تو ہم اس کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ اس کی کرشمہ سازیوں کا تو یہ حال ہوگا کہ بیچ سے انسان کو چیر دے گا پکڑ کر، اور رائٹ والا لیفٹ میں ڈالے گا، لیفٹ والا رائٹ میں ڈالے گا، اور اس کے بعد کہے گا کہ آ جاؤ، تو دونوں حصے جوائنٹ ہوں گے اور اس کے پاس آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ انسان صحیح سالم ہوگا، اور اس وقت لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو کہیں گے یہی تو خدا ہے جو مردے کو زندہ کر دے گا، اس طرح چیرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اس سے بڑھ کر رب کون ہوگا؟ وہ اس کی ربوبیت کا اقرار کر لیں گے۔ زمین کے خزانوں کو کہے گا نکل آؤ، خزانے نکلیں گے۔ کروڑوں روپیہ لوگ خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کتنے برباد ہو گئے باپوں کے چکر میں، بس یہاں نکلے گئی، رات بھر کھدائی کرتے ہیں، کول سے نکل آتے ہیں، دوسرا کچھ نہیں۔ تو کولسے والے تو یہاں چلے جانے کا مل جائیں گے بیگم واڑی کے اندر، زمین کھودنے کی کیا ضرورت کولسوں کے لیے؟ بہرحال تو وہ زمین کے خزانے نکلیں گے۔ او ہو لوگوں کو 2-5 اشرفیاں مل جاتی نا زمین کے اندر سے تو پھولے نہیں سماتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ کئیو مت، سب کو کیا کہتے ہیں؟ ملے لیے کئیو مت، وہ بھی دوسروں کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کئیو مت، لیکن سب جگہ بات پہنچتی ہے اور چھلے سرکار کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اتنی سب کرشمہ سازیاں دکھائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ فرمایا، اس میں فرمایا کہ میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے ان میں عروہ ابن مسعود یہ زیادہ مشابہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور پھر فرماتے ہیں رأیت ابراہیم علیہ السلام، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، دادا ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ دادا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ابا کا نام کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس رشتے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد ہوئے۔ تو فرماتے فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ، کہ میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے وہ زیادہ قریب، جو ان کے زیادہ مشابہ ہے، ان میں تمہارے ساتھی ہیں۔ اپنی ذات کو مراد لے رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ مشابہ ہیں، زیادہ مشابہت میں قربت رکھتے ہیں، وہ کون ہیں؟ تمہارے ساتھی ہیں۔ یعنی نفسہ الکریمہ، آپ نے اپنی ذات کریمہ کو مراد لیا۔ رأیت جبرائیل، پھر فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام کو میں نے دیکھا۔ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةً، اور میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کے زیادہ مشابہ جس بندے کو دیکھا ہے وہ دحیہ کلبی،
عام طور پہ حضرت جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، اس لیے یہ فرمایا۔ یہاں پر اس روایت کو لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ بتلانا مقصود ہے۔ آگے فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار وسفيان بن وقيع المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا۔ یہ روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لی ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت ابا الطفیل، حضرت سعید جریری فرماتے ہیں کہ میں نے ابو طفیل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور اس وقت زمین پر جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ان میں سے کوئی باقی نہیں سوائے میرے۔ یہ ابو طفیل جو ہیں ان کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، 110 ہجری، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اس وقت سے لے کر 110 سال ہو گئے تھے جب ان کی وفات ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت سے لے کر جتنے بھی صحابہ ہوں گے تو اس وقت تو کوئی موجود نہ ہوگا، یا عمومی اور اکثریتی طور پر صحابہ دنیا سے چلے گئے تھے، بہت گنے چنے باقی ہوں گے، تو یہ لفظ کہا جا سکتا ہے کہ اب ان میں سے جو لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ہے بہت کم باقی ہیں، من جملہ ان کے ایک میں ہوں، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ فرماتے قلت صفوا لی، تو یہ کہتے ہیں راوی کہ میں نے یہ کہا کہ اچھا تم نبی پاک علیہ السلام کو تم نے دیکھا ہے، ذرا کچھ بیان کرو ان سے متعلق۔ تو کہنے لگے کان ابیض ملیحا مقصدا، کہ نبی پاک علیہ السلام سفیدی میں ملاحت لیے ہوئے تھے، یعنی گورا چٹا پن تھا اور اس میں کشش تھی۔ یہ ملاحت بڑا گہرا لفظ ہے، جس میں چہرے میں کشش ہوتی ہے، جس چہرے کے اندر خوبصورتی جھلکتی ہے، ایسے چہرے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرماتے مقصدن، معتدل جسم والے تھے، یعنی آپ علیہ السلام نہ بہت دبلے جسم کے تھے، نہ بہت پھیلے ہوئے جسم کے تھے، نہ بہت زیادہ ہائٹ تھی، نہ بہت زیادہ پستہ قد تھے، بلکہ معتدل جسم والے تھے۔ فرماتے حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن اخبرنا ابراہیم بن المنذر الحزامی اخبرنا عبد العزیز ابن ثابت الزہری حدثني اسماعیل بن ابراہیم ابن اخی موسى بن عقبۃ عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤیا كالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ یہ اس باب کی آخری روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، آپ علیہ السلام کے ثنایا، دیکھو یہ بڑا کمال ہے عربی زبان کا، اور بڑا کمال ہے اہل علم کا کہ ان لوگوں نے دانتوں کو بھی محفوظ کیا، دانتوں کے ناموں کو محفوظ کیا۔ ہمارے یہاں دانت کوئی بولنے کا ہو تو دانت کا کوئی نام ہے، کون سا دانت؟ دیکھو سب دانتوں کی بناوٹ الگ الگ ہے، سامنے کے آپ اوپر کے 4 دانت، اوپر نیچے کے جو دو ہیں 4 دانت، ان کی بناوٹ الگ ہے۔ پھر اس کے بازو کے جو دو ہیں، دو کا مطلب اوپر نیچے دو، یہ 2 چوڑے دانت کے بازو کا ایک ادھر، اوپر کا ایک ادھر اور ایک ادھر، نیچے کے ایک ادھر اور ایک ادھر، یہ 4 دانت، پھر ان کے نام الگ ہے۔ پھر جو یہ نوک دار جو دانت ہیں، نوک دار دانت، پھر ان چاروں کے نام اوپر نیچے ان کے الگ ہے۔ پھر یہ دانت ہو گئے، اب داڑھیں شروع ہوتی ہیں، تو اب یہ داڑھ کون سی داڑھ ہے؟ تو کہتے ہیں ایک ادھر، ایک نیچے کی اوپر کی، ایک ادھر ہے اوپر کی نیچے کی، ان کے نام الگ۔ پھر 3 ادھر 3 اوپر نیچے 3، اوپر 3 نیچے 3، پھر ادھر اوپر 3 نیچے 3، ان کے نام الگ۔ پھر آخر کی 4 داڑیں، عقل داڑھ جس کو ہم چھلا ہی نام ہے اور پلا ہی نام ہے، اس کے علاوہ کوئی نام اپنے پاس تو نہیں ہے۔ تو یہی عقل داڑھ جو آخری میں بالکل آتی ہے، بہت سے تو اس کو نکلوا کے ہی پھینک دیتے ہیں، تکلیف اتنی دیتی ہے۔ تو بالکل چھلی، ایک ادھر کی اوپر کی، ایک نیچے کی، ایک ادھر کی اوپر کی اور ایک نیچے کی۔
ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2 ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرہ ازراس انہی کو، زواحق ہے 4 اور طواحن ہے 12، نواجز بھی ہے ان کے بازو میں 2 32۔ تھوڑی تفصیل کر دیتا ہوں۔ سامنے کے جو 4 دانت نظر آتے ہیں، 2 اوپر 2 نیچے، بالکل یہ 2 اوپر 2 نیچے، ان کو کہتے ہیں ثنایا۔ ان کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ثنایا۔ اصل میں ان ناموں کے رکھنے کی ضرورت بھی کیوں پڑتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ ان ناموں کے رکھنے کی ضرورت بھی اس لیے پڑی کہ جو حروف نکلتے ہیں نا عربی کے حروف، یہ ٹائپ رائٹر کی طرح اللہ نے ہمارے پاس ایک زبان دی ہے اور 32 دانت دیے ہیں، ہر حرف کے لیے ایک مخرج ہے، ایک نکلنے کی جگہ ہے، کہاں زبان ٹچ ہوگی، کہاں ہونٹ ملیں گے، زبان کن دانتوں سے ملے گی تو کون سا حرف ادا ہوگا۔ اس لیے یہ پہچان کرانے کے لیے زبان کو دانتوں کے نام دیے گئے، تو اوپر کے 2 اور نیچے کے 2، ان کا نام ہے ثنایا، جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ اس کو میں سمجھا رہا ہوں، پہلے دانتوں کے نام سمجھا دوں آپ کو۔ اس کے بعد پھر 4 دانت، یہ 4 دانتوں کے آزو بازو 2 اوپر 2 نیچے، ان کو کہتے ہیں رباعی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ رباعی۔ پھر اس کے بعد آپ چلیے تو نوک دار دانت ہیں، اوپر نیچے ایک ایک ادھر، اوپر نیچے ایک ایک ادھر، یہ نوک دار دانتوں کا نام ہے انیاب۔ اصل میں انیاب نوب کہا جاتا ہے کھینچ، جس سے زور سے پکڑا جا سکے اور کھینچ کر کھایا جا سکے۔ تو جب چکن دباتے ہیں نا تو ہمارے یہاں تو پپیتا لگا کے نا اتنا گلا دیتے ہیں کہ سامنے کے دانتوں سے نوچ لیتے ہیں، ورنہ اصل جو اہل عرب کا مزاج ہے گوشت تھوڑا کم گلاؤ تاکہ اس کو کھینچ کر کھانے کا لطف لے سکے۔ نہس یا نہسو اس کو کہتے ہیں، وہ کہ نہستو اللحم، میں نے گوشت کو نوچ کر کھایا، یہ اس کی صفت ہونا چاہیے۔ تو اس کو انیاب کہتے ہیں۔ اور دانتوں میں نکیلے دانت جانوروں کے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کی جو داڑھ شروع ہوئی تو داڑھ کی پہلی ایک داڑھ ادھر اوپر کی، ایک نیچے کی، ادھر کی ایک اوپر کی، ایک نیچے کی، اس کو کہا جاتا ہے زواحق۔ اور زحق یضحک کے معنی آتا ہے ہنسنا عربی میں۔ آپ جب ہنستے ہیں مکمل طور پر تو آپ کا یہ جو کھلتا ہے نا، منہ کھلتا ہے، تو اس کی لاسٹ جو حد ہوتی ہے وہ داڑھوں کی سٹارٹنگ ہوتی ہے، تو اس لیے اس دانت کا ہی نام رکھ دیا زواحق، کہ جو ہنسنے کے وقت میں دکھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کے بعد آتا ہے طواحن۔ طواحن کہا جاتا ہے طحن یطحن، پیسنا۔ پیسنا، چکی کے 2 پارٹ بھی کیا کرتے؟ پیستے ہیں۔ اور یہی ہمارے 3 اوپر کی داڑھ ہے، 3 نیچے کی داڑھ ہے۔ عقل داڑھ سے پہلے کی 3 اوپر کی اور نیچے کی 3، اور ادھر بھی اوپر کی 3 اور نیچے کی 3، اس کو کہا جاتا ہے چکی والی داڑھ ہے۔ یعنی یہ نوالا جب منہ میں جاتا ہے تو بلبلے کنکر کو بھی پیس کر رکھ دیتا ہے۔ آیا ہے ہانڈی میں، پلیٹ میں، جائے گا کہیں نہیں، پیس کر کھا جاؤں گا تجھے۔ تو یہ طواحن جو ہے پیسنے کا کام کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں سب سے آخر کی جو داڑھ ہے، اچھا طحن یطحن کے ایک معنی ہوتا ہے پکڑنا زور سے۔ ہم جب کوئی چیز کھینچنا چاہتے ہیں نا دانت سے پکڑ کر، تو عموماً کہاں پکڑتے ہیں؟ پین کی نیب آتی تھی نا، اسکول پڑھتے تھے بچپن میں، تو اس ٹائم میں ایک پین میں سال میں 2-4 ریفل چینج ہوتی تھی۔ اب تو یوز اینڈ تھرو آ گیا، ہمارا زمانہ بدل گیا ہے، لیکن اس وقت وہ پین کی نیب جو پکڑ کر کھینچتے تھے آگے کی، وہ کس دانت سے پکڑتے تھے؟ آگے کے دانت سے، یہی دانت سے پکڑ کر کھینچتے تھے۔ طواحن نواجز بھی ہے ان کے بازو میں 2-2۔ اب سب سے آخر کا نام جو ہے وہ نواجز، یہ پکڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ بہرحال یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرما رہے ہیں افلجت ثنیتین، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کے جو 2 دانت تھے، یہ ثنیتین کے بیچ میں ہلکا سا گیپ تھا، بہت معمولی سا گیپ۔ اور فرماتے ہیں اذا تکلم، جب آپ تکلم فرماتے تھے، گفتگو فرماتے تھے، رؤیا کالنوری، تو آپ کے ان دانتوں کے بیچ میں سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ بلندی ان کی میں عارف، بتاؤں کہ کہاں تک ہے۔ بلندی ان کی میں عارف، ان کی جب بہت مشہور کوئی آدمی ہوتا ہے، ہر ایک کے ذہن میں معہود ہوتا ہے، متعارف ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے، تو پھر نام لینے کی ضرورت
نہیں پڑتی. اس لیے شاعر کہتا ہے بلندی ان کی میں عارف بتاؤں کہ کہاں تک ہے, وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. جہاں تک جس کی نظر ہوگی وہ اپنی نظر سے دیکھے گا, لیکن ان کی میں بلندی تو آپ کو بتا ہی نہیں سکتا ہوں. ہاں یہ کہہ سکتا ہوں رسائی حضرت جبریل کی سدرہ کے مقا تک ہے, مگر معراج سرور تو مکی سے لا مکہ تک ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جب معراج پر لے کر چلے نبی پاک علیہ السلام کو, تو ایک جگہ پر آ کر رک گئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اب میں اجازت چاہتا ہوں آپ آگے تشریف لے جائیے, آگے میں نہیں جا سکتا. اگر یکسر منہ برتر پرم فروغے تجلی بسوزد پرم, اگر ایک بال برابر بھی میں نے قدم آگے بڑھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی مجھے جلا کر خاکستر کر دے گی, کوئی حیثیت نہیں ہے میری وہاں پر. اور آپ نبی پاک علیہ السلام کو, وہ مقام کون سا تھا؟ سدرہ کا مقام. وہاں پر بیری کا جھاڑ تھا, اس بیری کے جھاڑ سے حد باؤنڈری بنا دی گئی تھی. اب یہاں سے آگے صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام جا سکتے ہیں. وی آئی پی کوٹا ہے, اب یہاں پر وی آئی پی بھی نہیں چلے گا, صرف وی آئی پی جائیں گے. تو وہاں پر جن کا کارڈ ہوتا ہے نا وی آئی پی کا, وہ بھی پیچھے آ جاتے ہیں. کیوں بھائی آپ وی آئی پی میں؟ نہیں, وی آئی پی ہے یہ. بس نبی پاک علیہ السلام, وی آئی پی کیا چیز ہے نبی پاک علیہ السلام کے آگے. اب یہاں نبی پاک علیہ السلام کو آگے جانے کا حکم ہوا. جبریل علیہ السلام پیچھے آ گئے کہ وہ مکان تک ہے نبی پاک علیہ السلام کا مرتبہ, تو اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کے جسم اطہر کا ذکر تھا کہ آپ کے دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا. یہ آپ کے کلام کا نور تھا, یا پھر معجزے کے طور پر وہ نور آپ کے دہنے مبارک سے ظاہر ہوتا تھا بات چیت کے وقت میں, جس سے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ آپ کے منہ سے نور نکل رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے کلام کا نور ہو جو آپ تکلم فرماتے تھے. نبی پاک علیہ السلام کی جو احادیث ہیں ان اسی لیے بہت سے محدثین وہ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے صرف سن کر اور اس یعنی حدیث کو جو چھان بین کری. بہت سے ایسے بھی لوگ آئے جو جال ساز تھے, جنہوں نے احادیث کے اندر گڑبڑ کرنے کی بہت کوشش کی اور احادیث کے اندر ملاوٹ کرنے کی کوشش کری, لیکن محدثین تشریف لائے, انہوں نے چھان بین کرنا شروع کی. تو بہت سے اللہ والے محدثین تھے, ان کو اس حدیث کا نور بھی سمجھ میں آ جاتا تھا. جیسے ایک ہمارے اکابرین دیوبند میں سے, میرے ذہن میں نہیں ان کا نام اور پورا واقعہ بھی مستحضر نہیں ہے, لیکن اتنا ہے کہ ان کے پاس ایک پلیٹ کے اندر کچھ کھجوریں کسی نے پیش کی, کہ حضرت یہ مدینہ کی کھجوریں ہیں, نوش فرمائیے. تو حضرت نے ہاتھ بڑھایا, 1 2 3 تھال میں سے الگ الگ جگہ سے 3 کھجوریں اٹھا لیں اور کہا بس. کیا کہا؟ بس اب آپ لے جائیے. تو کسی نے پوچھا, وہ جو لے کر آیا تھا نا اسی نے بعد میں پوچھا کہ حضرت آپ نے 3 ہی کھجوریں کیوں اٹھائیں؟ کا جو کھجوریں مدینے کی تھی اس کا نور ظاہر ہو رہا تھا, بس وہی مدینے کی کھجوریں تھیں جو میں نے اٹھائیں, بقیہ کھجوروں میں وہ نور نہیں تھا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ نور یہ کھجوریں مدینے کی نہیں ہیں. کہنے لگا یہ بات صرف مجھے پتہ تھی, جو لایا تھا اسی کو پتہ ہوگا, اور اس نے رکھا بھی تو اس کو پتہ ہوگا. ہر ایک کو تھوڑی یہ اندازہ ہوتا ہے, اور یہ اللہ والے ہی پتہ لگا لیتے ہیں. یہ اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نور دیتا ہے جس سے وہ, اسی لیے اتقوا فراست المؤمن کہا ہے, اتقوا فراست المؤمن, کہ مومن کی فراست سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو دی جاتی ہے اس سے بچو. اس لیے کیوں؟ فإنہ ینظر بنور اللہ, کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اللہ والے بہت مرتبہ بہت سی باتیں کہہ دیتے ہیں لوگوں کو, وہ ہلکے میں لے لیتے ہیں, لیکن پھر جب بعد میں وہ صحیح ہوتی نظر آتی تو کہتے ہیں یار وہ اللہ والوں نے میرے کو یہ بات ایک زمانے پہلے بتائی تھی, آج میرے کو پتہ چلا کہ وہ کتنے بڑے اللہ والے تھے. تو آپ کے پتہ چلنے سے بڑے نہیں ہوئے, وہ تو پہلے سے ہی بڑے ہیں. آپ کو پہچاننے میں اتنی تاخیر ہوئی کہ ان کے برسوں دنیا سے چلے جانے کو ہو گئے, اس کے بعد اب آپ پہچان رہے ہیں کہ وہ اللہ والے تھے. اس لیے علماء کے یہاں, اللہ والوں کے یہاں جایا کیجئے, ان کے یہاں بیٹھا کیجئے. ان کے پاس جا کر خالی بیٹھنا اور ان کے چہرے کو دیکھ لینا یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے. اور علماء کے پاس جائیں تو ادب کا پورا لحاظ, ادب بہت اہم چیز ہے.
اس لیے اللہ والوں کے یہاں جانے کے بعد میں بہت ان کے سامنے بولنے کا، بار بار بات چیت کرنے کی کوشش کرنے کی، اور آگے بڑھ کے گلے ملنے کا اور ہاتھ ملانے کا نہیں۔ اللہ والوں کے یہاں جاؤ، موقع مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ موقع مل جائے مصافحے کا تو مصافحہ کیجئے، ورنہ صرف دیدار کر لیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے اس زمانے میں علماء رکھے ہیں جن کا ہم دیدار کر رہے ہیں۔ ورنہ میں نے بتلایا نا کہ رشیا کا وہ وقت بہت خطرناک گزرا ہے جس میں وہاں پر مسلمانوں پر پابندیاں آئی تھیں، نہ علماء ملتے تھے، نہ نماز جنازہ پڑھ پاتے تھے، کتنے سینکڑوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ایسے مسلمان دفن کیے گئے جن پر نماز جنازہ ہی نہیں پڑھی گئی ہوگی۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، انہوں نے، میں نے بتایا نا کس طرح انہوں نے قرآن کو سیکھا اور اپنے دین کو محفوظ کیا۔ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے لوگ پیدا فرما دیتے ہیں، اور یہی کچھ حال ترکی کا بھی ہوا۔ ترکی میں بھی ایک زمانے میں اس طرح سے لوگوں کے اندر اس طرح سے بے چینیاں پیدا کر دی گئی تھی کہ دین کے نام پر آج بھی وہاں کے قوانین میں ہے یہ چیز۔ اللہ جزائے خیر دے صدر طیب اردوغان کو کہ انہوں نے بہت دور کے راستے سے لوگوں کو دین کے اندر سمیٹنا شروع کیا ہے، اور یہ ان کے استاذ کی برکت ہے کہ ان کے استاد کو بھی دیکھیں گے تو اتنے بڑے اللہ والے لیکن کوٹ اور پینٹ میں۔ تو آپ اللہ والوں کے کرتے مت ناپیے، جبے مت ناپیے، داڑیاں مت ناپیے۔ کون کتنا بڑا اللہ والا ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے بہت پہلے ایک کتاب پڑھی تھی کہ کسی اللہ والے کے پاس ایک بندہ گیا اور کہنے لگا کہ ہر زمانے میں قطب ابدال ہوتے ہیں، اس زمانے میں کون ہے؟ دلی کی بات ہے۔ تو کہا جا وہاں پر وہ تربوز بیچ رہا ہے نا وہ دیوانہ، وہ اس وقت کا سب سے بڑا ابدال ہے۔ اب وہ تربوز بیچنے والے کو ابدال کوئی ہضم ہوتی ہے بات؟ لیکن یہ اللہ والے ہی جانتے ہیں۔ اور صدر طیب اردوغان نے بھی جو اپنے استاذ سے جو چیزیں لی ہیں، وہاں کے قوانین میں یہ بات داخل ہے کہ آپ دین کے نام پر کوئی بھی بات لے کر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں سرکاری طور پر۔ اگر آپ کو نماز کی دعوت دینا، آپ نماز کی دعوت نہیں دے سکتے، کہ لیکن انہوں نے بہت زبردست کام یہ کیا کہ رفاہی راستوں کو اختیار کیا، رفاہی راستوں کو جو عام لوگوں کے فائدے کے ہوتے، اور اس راستے سے لوگوں کو دین کی فضا میں لے کر آ رہے ہیں۔ اور آئندہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب ان کی اکثریت اور غلبہ ہوگا تو قوانین میں چینجز بھی آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔